لندن میں تعینات پاکستانی ہائی کمیشن نفیس زکریا نے اپنی تقرری کی دستاویزات کوئین ایلزابتھ کو پیش کر دی۔ برطانوی ملکہ نے برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ میں نفیس زکریا کی تقرری کی منظوری دے دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آبان۔ پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے باضابطہ طور پر اپنی سفارتی اسناد اور دیگر دستاویزات ملکہ برطانیہ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ نفیس زکریا اپنی اہلیہ کے ہمراہ بگی پر سوار ہو کر شاہی محل پہنچے تو ملکہ برطانیہ کے سٹاف نے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ بعد میں شاہی محل میں رسمی تقریب ہوئی جس میں روایتی طور پر نفیس زکریا نے اپنی اسناد پیش کیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے اس موقع پر صدر، وزیر اعظم اور پاکستان کے عوام کی جانب سے ملکہ برطانیہ، شاہی خاندان، حکومت اور برطانیہ کے لوگوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دورے کے دوران دیے گئے پیغام اب بھی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے کے لیے مسٹر زکریا نے بھی اپنے مکمل تعاون کا اظہار کیا۔ Very prestigious and precious occasion of presenting credentials to Her Majesty the Queen. It is indeed definitely an honor for me and would be an honor for anyone for that matter. It's one moment in anybody's life which one will cherish for the rest of his life. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کے فروغ کے لیے ملکہ برطانیہ نے حکومت، عوام اور پاکستان کی قیادت کے ساتھ اچھے تعلقات کی مزید مضبوطی کا بھی عندیہ دیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے 1961 اور 1997 میں تاریخی دوستانہ دوروں کی شاندار یادگاروں کو تازہ کرنے کے لیے ایک البم بھی پیش کیا جس میں ملکہ برطانیہ کے دوروں کی یادیں شامل تھیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے مزید کہا کہ حکومت اور پاکستان کے عوام پاکستان کے شاہی دورے کا خیر مقدم کرنے کے خواہاں ہیں۔ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ ہم اس کو مزید مستحکم کریں گے۔ جس جگہ پر ہے اس جگہ سے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے کیونکہ اس کا پوٹینشیل بے انتہا زیادہ ہے۔ ہمارا یہاں پر ڈائسپورا ہے جس کا تعداد 15 لاکھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی قوت ہے جس کو بروقار لا کر ہم اس جو ریلیشن شپ ہے، تعلقات کو ہم بہترین سے بہترین جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس موقع پر روایت کے مطابق ہائی کمشنر نے دنیا کے معروف ہاتھوں سے متعلق سامان اور پاکستان کے مزیدار آموں کی سوغات کو پیش کیا۔ ملکہ برطانیہ نے پاکستانی ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا اور پاکستانی تحفوں اور سوغات کی تعریف کی۔ ملکہ جو ہے انہوں نے جو ان کے وزٹ ہوئے تھے پاکستان 1961 میں اور 1997 میں، ان کو آج تک چیزیں یاد ہیں اور میں نے ان کو جو ہے ایک البم بنا کے دی ہے ان کے اس وزٹ کی جو کہ ان کو بے انتہا پسند آئی ہے۔ اتفاق سے آم کا سیزن تھا، میں نے ان کو آم پیش کیے جو ان کو بے انتہا پسند ہے اور پھر پاکستان کے کچھ ہینڈی کرافٹ وغیرہ تھے۔ ملکہ کے ساتھ ملاقات کے بعد ہائی کمشنر اور ان کی اہلیہ سرکاری گاڑی میں ہائی کمیشن واپس آئے۔ اس موقع پر ہائی کمیشن میں ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا اور شرکاء نے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ Most important thing is that we need to develop and relationship between UK and Pakistan, and even we need to go further and we need to improve the relationship between two countries. High Commissioner and this High Commission is doing a great job for Pakistani diaspora in the country, and we are very pleased with the efforts they are making to help the Pakistani community. Pakistan and Sri Lanka are very great friends. We have a very strong relationship and a friendship, and of course Pakistan is a member of SAARC in the region as well as one of our neighbors, and in that context I'm very pleased to be associated with this presentation of credentials today, and I congratulate His Excellency the High Commissioner on a very successful tenure and his wonderful presentation of credentials to Her Majesty the Queen to the Court of St. James. Pakistan, it's a great country, and as Kuwait we have excellent and very close relationship. And here in United Kingdom, as you know, that they have full respect to Pakistan and to their progress there. We wish them, that to celebrate every year and this occasion, and it's a great occasion. استقبالیت تقریب میں ڈپلومیٹری برادری، پارلیمنٹ کے نمائندوں، میزبان حکومت کے اعلیٰ نمائندوں اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ برمنگھم میں مجلس علماء شیعہ یورپ کا سالانہ کنونشن منعقد ہوا جس میں یورپ میں بڑھتے اسلاموفوبیا اور اس کی روک تھام پر گفتگو کی گئی۔ عابد کاظمی کی رپورٹ۔ بس اسی شوق میں آ جائے شہادت مجھ کو، ہر گھڑی رہتا ہوں تیار۔
मजलिस उलमाए शिया यूरोप की 26वीं कन्वेंशन का इनेकाद इदारा मुआरफ इस्लाम बर्मिंघम में हुआ, जिसमें यूरोप भर से उलमाए इकराम और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। कन्वेंशन से मजलिस उलमाए शिया यूरोप के सदर मौलाना सैयद अली रजा रिजवी, बुजुर्ग आलम दीन सैयद अमीर हुसैन नकवी, मौलाना मुअज्जम अली कमी और दीगर ने खिताब किया। उन्होंने यूरोप भर के उलमा पर जोर दिया कि वो उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद रखने में अपना किरदार अदा करें। शर अंगेज अनासर मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, जिन पर नजर रखना और नौजवान नस्ल को उनसे बचाना हम सब का फर्ज है। इस दौरान मुअज्जम रजा और आमिर सकलैन ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनकबत पेश करके समा बांध दिया। रवि जबर हवस जुल्म के आशिक के लिए, यानी हर दौर में हर बैत फासिक के लिए, मैं हूँ एक पैकर इनका। मौलाना डॉक्टर अब्बास नकवी, मौलाना फिदा हुसैन बुखारी और मौलाना नियाज हुसैन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कन्वेंशन के अगराज़ व मकासिद से आगाह किया। प्राइमरी स्कूल से बच्चों के लिए ज़रूरी किया जा रहा है, तो हमारी यही कोशिश है कि वालिदैन को जो है वो अथॉरिटी और फ्रीडम दी जाए, तो अपने बच्चों के लिए जो चाहते हैं, जो बेहतर चाहते हैं मुस्तकबिल, उसमें वो इन्वॉल्व हो सकें, उनका से हो और उसमें उनको डिसीजन मेकिंग जो है वो पावर दी जाए। और एज ए होल ये जो लॉ है RSC के स्कूल्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से, हमने यहाँ कम्युनिटी लीडर्स को जो है ना उसमें अपडेट किया है। इस्लामी सेंटरों की सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई, और ये जो स्कूलों में जबरी तालीम दिए जाने का सिलसिला शुरू होने वाला है RSC वाला, उसके हवाले से बात हुई। और इसी तरह हम जो पूरे UK में बच्चों के इम्तहान लेते हैं, जो हमने 7 किताबें रिलीजियस शाया की हुई हैं, उनके हवाले से कोर्सेज़ के हवाले से बात हुई। यहाँ पर उन तमाम मसाइल के ऊपर डिस्कस किया गया और लोगों ने इस पर अपने व्यूज़ का इजहार किया, और उलमा ने और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने व्यूज़ दिए, और अपने कौमी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतर से बेहतर तजावीज़ थी वो पेश की गई। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो शिया कम्युनिटी है UK के अंदर, अगर इन तजावीज़ पर, उलमा की तजावीज़ पर अमल करे तो यकीनन हम आगे बढ़ सकते हैं और एक बेहतर कौम के तौर पर यहाँ पर नजर आ सकते हैं। शुरका ने मजीद कहा कि मगरबी मुआशरे में रहने वाले मुसलमानों को जब भी मसाइल का सामना होता है तो उलमा इकराम उनकी रहनुमाई के लिए पेश रहते हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन अमन और सलामती के हवाले से बाहमी ताउन को फ़रोग़ देंगे। शहरियों की नक़ल हमल के हवाले से यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात करेंगे। वो ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी पर देखिए डॉक्टर कामरान की रिपोर्ट। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इन दिनों ब्रसेल्स के दौरे पर हैं, जहां वो नेटो हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आज यूरोपीय यूनियन हुकाम के साथ नए स्ट्रेटेजिक प्लान पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान भी तय पाया, जिस पर दस्तखत के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू की। is through a sustained dialogue. The next question was posed to the High Representative, but let me very quickly respond. My impression of the role played by some of the countries that you just mentioned in Orlando while the pattern discussions were going on, whether it was Germany, France or the United Kingdom, I think their role, my delegation tells me, was a constructive one. They were helpful and they were obviously recognizing the progress Pakistan has made. There are some actions that need to be further looked into, which Pakistan intends to follow through by September. But on the whole, support from the European Union and some of their key members was constructive and positive. उनका कहना था कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन और उसके तमाम रुकन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहद अहमियत देता है। यूरोपीय यूनियन हमारी रवायती हलीफ, तिजारत और सरमायाकारी में पाकिस्तान की बड़ी शराकतदार है। The European Union can only encourage us
It's for us, people of South Asia, to realize where we stand and what lies ahead of us. We need to sort out what is the best way forward. In Pakistan's view, the only and the most sensible way forward is through a sustained dialogue. The next question was posed to the High Representative, but let me very quickly respond. My impression of the role played by some of the countries that you just mentioned in Orlando while the panel discussion was going on, whether it was Germany, France or the United Kingdom, I think their role, my delegation tells me, was a constructive one. They were helpful and they were obviously recognizing the progress Pakistan has made. There are some actions that need to be further looked into. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन री एडमिशन एग्रीमेंट के उन्वान से करीबी ताउन पर कारबंद हैं। दोनों अपने शहरियों के वसीतर बाहमी मुफाद में नकल मुकानी और नकलो हरकत के अमूर पर जामे मुज़ाकरात करेंगे। स्पेन में जारी टेक्सटाइल एक्सपो में शिरकत के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफ्द भी बार्सिलोना पहुंच चुका है और वफ्द के एजाज़ में पाकिस्तानी कौंसल जनरल इमरान चौधरी ने शाया दिया। बार्सिलोना में वफ्द की दीगर मसरूफियात के हवाले से अहमद शाहिद की रिपोर्ट। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का 35 रुकनी वफ्द इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी ईटमा की नुमाइश में शिरकत के लिए आजकल बार्सिलोना में है। ईटमा टेक्सटाइल और गारमेंट्स की दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश है जो हर 4 साल बाद मुनक्किद होती है। आज इस वफ्द ने कौंसलेट में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी से मुलाकात की। बाद अज़ाम प्रेस के नुमाइंदों से मुलाकात और डिनर का एहतमाम था। मियां जफर और अदनान असलम की सरबराही में वफ्द के अफराद ने प्रेस को बताया कि ईटमा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस डेलीगेशन ने विजिट करने में सर हमने लर्न ये किया कि पूरी दुनिया वर्ल्ड जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कितनी जदीद मशीनें बना रही है, उसमें वीविंग सेक्टर कितना अपग्रेड हो चुका है, प्रोसेसिंग कितनी अपग्रेड हो चुकी है, डाइज एंड केमिकल की जदीद सिस्टम्स आ चुके हैं जो रेसिपीज़ खुद से बनाते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग का दौर आ चुका है, हाई टेक मशीन्स आ चुकी हैं। अगर हम यहाँ विज़िट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, बायर की डिमांड क्या है। आज दुनिया एक जदीद किस्म की मशीन्स पे काम कर रही है ताकि प्रोडक्शन को बेहतर किया जा सके, टाइम को कम किया जा सके, अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कम किया जा सके, एक्सपेंस को कम किया जा सके ताकि प्रोडक्शन बढ़े और लेबर्स कम है। ऑटोमेशन का दौर है तो इसमें एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा हमसाया मुल्क टर्की बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। उसने मेटलर्जी में, इंडस्ट्री में, आईटी में और इवन के अब टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारे उनके स्टॉल थे। और यहीं पे एक अफसोस की बात ये थी या एक परेशानी की बात थी कि पाकिस्तान के इटमा में 2019 की इटमा में 11,000 एग्जीबिटर में एक भी पाकिस्तानी कंपनी नहीं थी जो मैन्युफैक्चरिंग की थी। इस शोबे में जिद्दत और महारत ने जहां हमारे काम को आसान बना दिया है, वहीं मुख्तलिफ शोबों में बचत के तरीक़ेकार को भी वाज़े किया है। वफ्द के अरकान हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों से ताउन और सरपरस्ती न मिलने पर शिकवा करते नजर आए। वफ्द ने यूरोप में बसने वालों को इस शोबे में तिजारत का मशवरा और ताउन की पेशकश भी कर डाली। अगर आपने पाकिस्तान की माशियत में बेहतरी लानी है तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी और शॉर्ट टर्म अलग-अलग बनानी होगी और जो लॉन्ग टर्म होगी उसमें कोई तब्दीली उस वक्त तक के लिए आप नहीं करेंगे जिस वक्त तक के लिए वो पॉलिसी आपने दी है, ताकि जो एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने अपने बिज़नेस को उस पॉलिसी के मुताबिक डिज़ाइन किया होता है। हमारे काम के अंदर इसकी ये फैसिलिटी हो जाती है हमें कि एक नई जगह पे एक ही छत के नीचे आप बहुत सारे अपने वेंडर्स के साथ मुलाकात कर लेते हैं। पाकिस्तान के 300-400 लोग टेक्सटाइल एग्ज़िबिशन में हिस्सा लेने आए। उनका मुझे इस तरह पता चला जब उनके 5 लोगों के पासपोर्ट्स गुम हो गए। मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि पाकिस्तान से इतने लोग आ रहे हैं। तो हम सबके पार्ट पे एक लम्हा फ़िक्री है
کہ ہم نے جب اس ملک کے لیے اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے تو ہم سب کو اکٹھے کام کرنا چاہیے, کوآرڈینیشن سے کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ کی سطح پہ ہم بار بار چاہ رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ سے کہ جیسے یہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن میں 40 پیپلز پہ جو لوگوں پہ محیط ہے, یہ خود اپنے اخراجات کر کے یہاں آئیں, ہمیں کم از کم ایکسیس دی جائے انٹرنیشنل مارکیٹوں میں. ہمیں رسائی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ اتنا تعاون ضرور کریں کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو بہتر طریقے سے باہر ایکسپورٹ کر سکیں, نئی مشینری پاکستان لا کے اس کو جدید تقاضوں کے مطابق پروڈکشن میں لا سکیں. آخر میں سوال و جواب کا سیشن ہوا جبکہ مہمانوں کی توازو پرتکلف پاکستانی کھانوں سے کی گئی. SME چیمبر فیصل آباد کے یہ لوگ پاکستان کے حقیقی سفیر ہیں جو نہ صرف وطن عزیز کے لیے زر مبادلہ کمانا چاہتے ہیں بلکہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے کے خواہاں بھی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد, 92 نیوز, بارسلونا, اسپین. متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانہ ابوظہبی, قونصلیٹ آف پاکستان, پاکستان ایسوسی ایشن آف دبئی اور پاکستان بزنس کونسل کے اشتراک سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا جس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد نے شرکاء کو ایمنسٹی اسکیم اور ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے بریفنگ دی. سیمینار کا احوال جانیے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ سے. حکومت پاکستان کی جانب سے دی جانے والی ایمنسٹی اسکیم 30 جون کو ختم ہو رہی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی آگاہی کے لیے جنہوں نے اپنی بے نامی جائیداد ابھی تک ظاہر نہیں کی, قونصلیٹ جنرل آف دبئی میں سیمینار منعقد کیا گیا. اس سیمینار میں شرکت کے لیے ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ٹیکسز FBR ڈاکٹر محمد اشفاق احمد کی سربراہی میں FBR کے وفد نے بھی شرکت کی. FBR کے وفد نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی سرمایہ کاروں اور کاروباری حضرات کو ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. ساتھ ہی پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ٹیکسز میں جو اصلاحات کی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی بریفنگ دی. ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ٹیکسز FBR ڈاکٹر محمد اشفاق احمد نے ایمنسٹی اسکیم پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس اسکیم سے کس طرح پاکستانی سرمایہ کار فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ابھی تک پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے وہ بغیر جرمانہ ادا کیے کس طرح پاکستان کے ٹیکس کے نظام کا حصہ بن سکتے ہیں. ایمنسٹی کے لیے کوئی ٹارگٹس نہیں ہے. وی آر ٹرائنگ دا لیول بیسٹ کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو پاکستانیز ہیں جن کے ایسیٹس نہیں ہیں وہ اس کو اویل کر لیں اور اسی ایفرٹ کے سلسلے میں دیکھیے جو ڈکلیئر نہیں کریں گے ان کے لیے تو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. کانفیڈنس ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈکلیئر کر دیں گے. ان کے لیے لاء کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے اور کوئی لائبلٹی نہیں ہے کسی بھی لاء کے تحت. دیر از نو فردر ٹیکس آن دیٹ. اس کے علاوہ جو ان کے ڈیکلریشنز ہیں وہ کانفیڈینشیل رکھے جائیں گے اور ان کو پورا تحفظ دیا جائے. ڈاکٹر اشفاق احمد نے شرکاء کو یہ بھی بریف کیا کہ اگر یہ ایمنسٹی اسکیم کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے پاکستان کی معیشت کو غیر معمولی سہارا ملے گا. پاکستان معاشی بحران سے نکل سکتا ہے. جو ایمنسٹی کلیم نہیں کریں گے یہ آخری اپرچونٹی ہے, اس کو اویل نہیں کریں گے اس کے لیے لاء ول ٹیک اٹس کورس فرام 1 جولائی 2019. وی آر ہوپنگ جی سارے کے سارے پاکستانی جو ہیں جن کے پاس بھی ایسے ایسٹس ہیں جو ڈکلیئر نہیں ہیں وہ ڈکلیئر کریں. پاکستان سے آئی FBR کے وفد کی بریفنگ کے بعد متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی سرمایہ کاروں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے دی جانے والی ایمنسٹی اسکیم اور ٹیکس اصلاحات خوش آئند ہیں. انہیں یقین ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس اقدام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. سیمینار میں پاکستانی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام سمیت متحدہ عرب امارات سے پاکستانی بزنس مین, کاروباری حضرات اور صنعت کاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور حکومت پاکستان کی جانب سے دی جانے والی رعایت پر اطمینان کا اظہار کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. پاکستانی لیڈیز کلب ساؤتھ افریقہ کی جانب سے جوہانسبرگ میں خوبصورت عید ملن قوالی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد شوکت خانم اسپتال اور ساؤتھ افریقہ کی غریب کمیونٹی کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا تھا. رنگا تقریب میں نوجوان قوال سجاد صابری نے تو سما ہی باندھ دیا. اس رپورٹ میں دیکھیے.
قوالی نائٹ کا انعقاد جوہانسبرگ کنٹری کلب کے خوبصورت ہال میں کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی قائم مقام ہائی کمشنر آف پاکستان عدنان جاوید تھے۔ عید ملن قوالی شام کا مقصد پاکستان میں نئے تعمیر ہونے والے شوکت خانم ہسپتال اور جنوبی افریقہ کی مقامی ضرورت مند کمیونٹی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا تھا۔ اس موقع پر سینئر پاکستانی کرکٹرز کے دستخط شدہ بیٹ کو بھی نیلام کیا گیا۔ شرکاء میں گلوکاری کا مقابلہ بھی کرایا گیا۔ اہلیہ کاظمی کے نغمے کو بے حد پسند کیا گیا اور بھرپور داد دی گئی۔ ساؤتھ افریقہ کے نئے ابھرتے ہوئے نوجوان قوال سید سجاد علی صابری نے اپنے منفرد انداز سے میلہ لوٹ لیا، جس سے شرکاء جھومنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستانی گلوکار اعجاز خان اور عامر خان نے بھی اپنے فن کے خوب جوہر دکھائے اور شرکاء کو بے حد محظوظ کیا۔ شرکاء کے درمیان گلوکاری کا مقابلہ بھی ہوا۔ خوبصورت گیتوں پر شائقین نے بھرپور داد دی۔ گلوکاری کا مقابلہ خوبصورت پرفارمنس پر اہلیہ کاظمی نے جیتا۔ اس موقع پر قائم مقام ہائی کمشنر آف پاکستان عدنان جاوید، PLC کے صدر یاسمین منظر اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج کا پروگرام بہت ہی خوبصورت تھا، جس سے کمیونٹی کو اکٹھے ہونے کا موقع ملا۔ آج ہمیں بہت مزہ آیا اور ہمارا یہ پروگرام بہت سکسیزفل گیا، اور باقی جو سارے گیسٹ آئے تھے انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا، اور آئی ہوپ کہ اس طرح کے فنکشنز ہم کرتے رہیں اور انشاءاللہ وہ بھی سکسیزفل رہیں گے۔ PLC فنکشن واز اے ہیوج سکسیس، بچے بڑے سب نے بہت ہی انجوائے کیا، اور آئی ہوپ کہ ہم فیوچر میں ایسے فنکشنز کرتے رہیں گے اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنا ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس دفعہ فنکشن جو ہے وہ بہت کامیاب رہا ہے۔ یہ جو پاکستان لیڈیز کلب میں ہماری بہنیں ہیں، دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب چیریٹی کے لیے۔ اس میں یہ جو فنڈز ہیں یہاں پہ لوکلی بھی جو ایک ہماری انڈر پریویلیج کمیونٹی ہے اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے یہ فنڈز یوز ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں جو عمران خان صاحب کی کوشش ہے کینسر ہاسپٹل بنانے کے لیے، وہاں پہ یہ فنڈز ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور ہم ایز اوورسیز پاکستانیز اپنی ان بہنوں کو ہر طرح سے کسی بھی اس طرح کے کام میں سپورٹ کرنے کے لیے دن رات ان کے لیے جو ہے وہ حاضر ہیں۔ اس ایونٹ کا جو ہم نے فنڈ ریزنگ کی ہے، اس ایونٹ کی جتنی بھی فنڈ ریزنگ ہے وہ ہمارے عمران خان کے شوکت خانم میموریل کے نیو ونگ، جو کہ نیو ہاسپٹل جو کراچی میں بن رہا ہے، یہ سب اس کو ڈونیشن جائے گی ہماری پاکستان لیڈیز کلب کی طرف سے۔ پاکستان ہائی کمیشن پریٹوریا اور اپنے کولیگز کے بہا پہ میں پاکستان لیڈیز کلب کو ساؤتھ افریقہ کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اس طرح کا ایونٹ کا انعقاد کیا ہے، اور سب سے کمنڈیبل بات جو ہے کہ یہ سارا پروگرام ان کا سیلف سپورٹ پہ ہے۔ تو اس طرح کی کراس کلچرل ایکٹیویٹیز ہی اصل میں آپ کی برانڈ ایمبیسڈر ہوتی ہیں، جس سے دوسرے کنٹریز کے لوگ سمجھتے ہیں، اور یہی پاکستان کا اصل امیج ہے۔ تمام مہمانوں کی لذیذ پاکستانی کھانوں سے تواضع کی گئی، جبکہ پاکستان لیڈیز کلب کے صدر یاسمین منظر کاظمی نے تمام شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا۔ استنبول میں رجب طیب اردوان کی جماعت کو 2 مرتبہ شکست دینے والے اکرم امام اولو کون ہیں؟ آئیے ان کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ استنبول میں رجب طیب اردوان کی جماعت کو 2 مرتبہ شکست دینے والے اکرام امام 1970 میں ترکی کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ استنبول کے 49 برس کے نومنتخب میئر امام اولو کا تعلق سیکولر ریپبلکن پارٹی سے ہے۔ انتخابات سے پہلے ان کے نام سے کم لوگ ہی واقف تھے۔ Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, gençliğimiz var. Biz adalete tutarız. امام اولو نے بزنس مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد استنبول میں اپنے خاندانی ریسٹورنٹس اور ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے جڑ گئے۔ نرم گفتار والے امام اولو کی جیت کے بعد سوشل میڈیا پر بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور ٹویٹر پر ان کے فالوورز کی تعداد 3,50,000 سے بڑھ کر 2.75 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ اردوغان کی جانب سے انہیں بھی فٹ بال کا شوق ہے، اور وہ اپنے آبائی علاقے کے فٹ بال ٹیم کے بورڈ آف ممبر بھی ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس سمیت کئی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار تک موسم شدید گرم رہے گا۔ خوشبوؤں کے شہر پیرس میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ بھی تجاوز کر چکا ہے، جس کے باعث شہر میں رونقیں ماند پڑ گئی ہیں، اور محکمہ موسمیات نے اورنج وارننگ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دارالحکومت میں 34 جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں درجہ حرارت 39 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے اسکولز میں جمعرات اور جمعے کو ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے گئے، اور محکمے سے اپنے لوگوں کو دھوپ سے بچنے اور پانی ساتھ رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اگست 2003 میں درجہ حرارت 40 سے تجاوز کر گیا تھا، جس کے باعث فرانس بھر میں 1500 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے رانچی نیوز UK۔
لندن میں پاک میڈیا اور برٹش لائرز کے مابین 3 میچز کا چیلنج کپ ہوا جسے پاک میڈیا نے وائٹ واش کرتے ہوئے اپنے نام کر لیا ہے۔ سلیم صابری کی رپورٹ۔ پاک میڈیا اور برٹش لائرز کے درمیان 3 میچوں کی سیریز پر مشتمل چیلنج کپ لندن میں کھیلا گیا، جس میں پاک میڈیا نے یک طرفہ مقابلے کے بعد برٹش لائرز کو 3-0 سے شکست دے دی۔ اس موقع پر پاک میڈیا کی جانب سے فہد علی، مجتبیٰ شاہ، فیصل ساہی اور مرتضیٰ کیانی نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور خوب داد وصول کی۔ برٹش لائرز کی جانب سے شکیل انجم نے عمدہ بیٹنگ کی اور تماشائیوں کو اپنے اچھے سٹروک سے خوب محظوظ کیا۔ مین آف دا میچ فہد علی جبکہ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ مجتبیٰ شاہ قرار پائے۔ شاندار کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ میچ کے اختتام پر کیپٹن چودھری افضل نے کہا کہ اس قسم کے مقابلوں سے کمیونٹی کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، یہ ایک صحت مندانہ سرگرمی ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ یہ ٹرافی آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے جتنے بھی لڑکے تھے 3 بیسٹ آف 3 کھیلا ہم نے، اور میں سمجھتا ہوں بہترین بالنگ، فیلڈنگ، بیٹنگ سارے شعبوں میں ہمارے لڑکوں نے بڑا اچھا پلے کیا، اور شرکا اور کھلاڑیوں نے بھی اس ٹورنامنٹ کو انتہائی یادگار قرار دیا۔ بلکہ سیریز تھی بیسٹ آف 3 کی، وہ صافیوں کی ٹیم نے جیت لی اور ہم اس پہ مبارکباد دیتے ہیں۔ میں اس ٹیم کا مینیجر تھا اور ہم صافیوں کی ٹیم کا، اور ہم اس جیت کو پاکستان کے نام کرتے ہیں۔ میڈیا کی ٹیم کو انہوں نے بہت اچھا کھیلا ہے، ایسے کھیلا ہے جیسے کہ پروفیشنل ٹیم سے بھی یہ ود ہیں، تو پاکستان کی ٹیم کو اس سے تھوڑا کچھ لرن کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ٹمورو جب کھیلیں گے اس سے بہتر کھیلنا چاہیے۔ میڈیا کی ٹیم بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا پلے کیا۔ لاسٹ ایئر میڈیا آ رہا تھا، اس سال وکلا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اس طرح جاری ساری رہے گا۔ بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا، کافی دوست یار آئے ہیں، میں بھی میچ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں نے ادھر فل انجوائے کیا ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی انوائرمنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم میڈیا کی ٹیم کو جو ہے مبارکباد پیش کریں گے کہ انہوں نے آج کی یہ بیسٹ آف 3 سیریز جو ہے وہ بوکلا سے آج جیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کا انعقاد ہونا چاہیے، اور جس طرح سمر کی آمد ہے، اور آج دیکھا کہ ہم سب نے یہاں پہ بڑا انجوائے کیا۔ اور جہاں تک آج کے میچ کی صورتحال کا تعلق ہے تو اس میں کچھ ویک پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم کنٹرول نہیں کر سکے، اور ہم آج کی جو یہ سیریز ہے اس سال کی 2019 کی، یہ میڈیا کے نام ہے۔ فرینڈلی میچ تھا آج صافیوں کا اور وکلا کا، بہت ہی مزہ آیا، بڑا انجوائے کیا ہم نے۔ بڑے عرصے کے بعد ایک سپورٹس مین کا ماحول ادھر پیدا ہوا، ایک سپورٹس مین اسپرٹ کا ماحول پیدا ہوا۔ البتہ کہ ہم میچ ہار گئے، مگر ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے ہم کھیلے ہیں، جم کے کھیلے ہیں، کچھ کھلاڑی بہت اچھا کھیلے ہیں۔ اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ پاکستانی کمیونٹی ایک پلیئر حاصل کر سکے، ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ہو سکیں، اور آپس میں انٹریکشن، دوستی، محبت، بھائی چارہ یہ ہونا چاہیے۔ اور ادھر اس قسم کی مطلب گیمز خاص طور پہ ضرور ہونی چاہیے۔ میچز کو دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی، جن میں پاکستان سے آئے ہوئے ماہر قانون بشیر بھٹا، پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری، مسلم لیگ نون برطانیہ کے میڈیا سیکرٹری راشد عدیل ہاشمی، معظم علی سندھو، اسد نواز، پاکستان پیپلز پارٹی ساجد خان چودھری، محبوب لطیف اور ولسن اقبال بھی شامل تھے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بلیٹن مکمل ہوا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔